खबर शामिल करते हैं मियां वाली से। मियां वाली मैपल लीफ सीमेंट इंडस्ट्री सिकंदराबाद दाऊद खैर में आलमी यौम तहफ़्फ़ुज़ और प्लास्टिक पॉलीथीन बैग्स पर पाबंदी के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल, मियां वाली के अफसरान और मैपल लीफ इंतजामिया के अफसरान और मुलाज़मीन ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ कैसर अब्बास शाह की इस रिपोर्ट में। मैपल लीफ सीमेंट इंडस्ट्री सिकंदराबाद दाऊद खैर में हर साल की तरह इस साल भी आलमी यौम तहफ़्फ़ुज़ माहौल और प्लास्टिक पॉलीथीन बैग्स पर पाबंदी और इसके इस्तेमाल के खिलाफ अमली कार्रवाई के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल मियां वाली के सीनियर फील्ड इंस्पेक्टर मोहम्मद इमरान अली और इनकी टीम और मैपल लीफ इंतजामिया के अफसरान DGMHSE मोहम्मद इरफान ताहिर, मैनेजर HSE अवैस महमूद, सीनियर मैनेजर IR लीगल मोहम्मद फैसल और HR के सामा प्राचा के अलावा दीगर शोबों के मुलाजमीन ने शिरकत की। इस मौके पर HSE के इरफान ताहिर और अवैस महमूद ने कहा है कि इस साल आलमी यौम तहफ़्फ़ुज़ का थीम प्लास्टिक पॉलीथीन बैग्स और प्लास्टिक से बनी अशिया पर पाबंदी और इसके इस्तेमाल को रोकना है और हुकूमत पंजाब इसके लिए अमली इक़दामात कर रही है, जिसको मैपल लीफ इंतजामिया सराहती है और ज़िले हुकूमत और इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौल के शाना बशाना मिलकर इस मुहिम को कामयाब बनाने का अहद करती है और जिस तरह का ताउन दरकार होगा हम करेंगे। जबकि महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल के सीनियर इंस्पेक्टर इमरान अली ने कहा है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से 5 जून को प्लास्टिक पॉलीथीन बैग्स और इससे बनी अशिया पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है और इदारे तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब के डायरेक्टर जनरल इमरान हामिद शेख के हिदायत पर DC मियां वाली खालिद जावेद गुराया, असिस्टेंट कमिश्नर मियां वाली राना नुमान महमूद और असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल मियां वाली रहमतुल्लाह खान के ज़ेर निगरानी प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल के खिलाफ वॉक रैली आगाही मुहिम शुरू कर दी गई है। DGMHSE इरफान ताहिर ने कहा, थीम है लैंड रेस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। उसका बुनियादी मकसद या उनको मनाने का जो पर्पज़ है वो ये है कि हम अपनी ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ करें, ज़मीन की बहाली के हवाले से काम करें, सहरा बंदी को रोकने के लिए काम करें और खुश्क साली के बचाव के लिए इक़दामात को भरपूर तरीके से किया जाए। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। फयाज कोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ट्रैफिक पंजाब लाहौर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी खान के अहकामात की तामील करते हुए डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर इम्तियाज़ अहमद खान ने जुमा नमाज के इज्तिमा में ब्लॉक J डेरा गाजी खान मस्जिद में ट्रैफिक कवानीन पर आगाही लेक्चर दिया है। दौरान आगाही में डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर इम्तियाज़ अहमद खान चंगवानी ने कहा है कि अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखें, बगैर ड्राइविंग लाइसेंस की गाड़ी ना चलाने दें, अपने और अपने बच्चों के ड्राइविंग लाइसेंस के असूल को यकीनी बनाएं, वन विनिंग जैसे खूनी खेल से रोकें, सब वन वे के खिलाफ वर्जी से इज्तनाब कर लें और लैंडलाइन की पाबंदी को यकीनी बनाएं। दौरान सफ़र मोटरसाइकिल पर सेफ्टी के हवाले से हेलमेट का इस्तेमाल करेंगे। आपकी जान की सलामती सेफ्टी ट्रैफिक पुलिस डेरा गाजी खान की अवलीन तरजीह है। दौरान खिताब अवाम उन्नास के ट्रैफिक के मसाइल ज़ेरे गौर लाए गए हैं, जिससे अवाम को सफरी सहूलियात में दुश्वारी का सामना था। इस मौके पर DSP ट्रैफिक इम्तियाज़ अहमद खान ने यकीन दहानी कराई है कि आपके दरीना तमाम मसाइल फौरी हल किए जाएंगे। सिटी ट्रैफिक पुलिस डेरा गाजी खान आपके मसाइल हल करने में हम वक्त मसरूफ़ अमल हैं। अगर कोई ट्रैफिक पुलिस डेरा गाजी खान के मुताल्लिका या ट्रैफिक रोड प्रॉब्लम की शिकायत हो, मैं बतौर भाई डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर 24 घंटे मेरे दफ्तर का दरवाज़ा खुला है। आपकी तमाम तकलीफ, आपकी शिकायत फौरी तौर पर हल करने के लिए तैयार हूँ। चीज़ कोई नहीं है। यही मेरी गुजारिश है कि ट्रैफिक के कानून पर, लॉज पर अमल क्या करें, हेलमेट पहने, उसमें भी आपकी बचत है। अगर वन वे की खिलाफ वर्जी करें भी आपके भी बचत है। मैं कहता हूँ लाइसेंस बनाए वो भी उसमें जमानत का हक मिल जाता है, वो भी आपकी बचत है। ये आपकी सेफ्टी के लिए बनाया गया, ना कि खुदा ना करे। याद रखो, हुकूमत को हमारे इस जुर्माने की जरूरत नहीं है, वो मकसद होता है को अच्छी कौम बनाने के लिए ताकि वो उस लाज पर अमल करें। जुर्माने से हुकूमतें नहीं चलती, हुकूमतें चलती है एक सीधे कानून से। कानून का मकसद क्या होता है? ताकि वो उसकी जिंदगी बचाए। ये सख्ती जो कर रहे थे, हमारा मकसद भी यही होता है कि आप लोग उस पर अमल करें ताकि हम जो दिन रात वर्दी पहनकर इस तकलीफ धूप में 49 डिग्री का बोलता है, मैं छत्रियाँ की है, पानी अपने बराबर की हो गया, तो सुबह अंदाजा करें हम 10 मिनट। मैंने अगले दिन फैसल मुस्लिम में जाकर कहा है गौरी साहब को, मैंने कहा 10 मिनट बाहर खड़े होकर बताएं कि ट्रैफिक का मुलाजिम अगर खड़ा है ड्यूटी में है 8 घंटे तो कैसे कर रहे हैं। इसलिए इस वजह से मैंने रिक्वेस्ट उनसे प्यार किया करें, अगर कोई गलती करता है तो मेरा दफ्तर आ जाए और DPO से भी हम
ایسے سمجھے کہ انتہائی شفیق اور ایماندار افسر تعینات ہو چکے ہیں، جو بھی ضابط کو سمجھتے ہیں، انسانیت کے ضابط کو سمجھتے ہیں اور غریب کے یا گزارا کرے جو اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، چاہے کوئی بھی ہو، زیادتی کسی کے ساتھ بھی ہو تو وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے. اس کا ہاتھ روکنے والا صرف قانون پولیس ہے اور کوئی نہیں ہے. باقی ادارے جو ہے ہمارے اپنے کام کرتے ہیں دوسرے، لیکن فوری جو ہے کسی کے کال جو جاتی ہے 1 کی پولیس جب رسپانس کرتی ہے کیسے آتی ہے؟ وہ سارا کام چھوڑ کر اپنے بال بچوں یہ وہ سارا کام چھوڑ کر بولے ابھی کیا آپ کو تکلیف ہے؟ یہ تھوڑا سا ہم سے پیار کر دیا کریں تاکہ اپنے بچوں کو ہدایت دیں کہ ان کے ایام ہے 1 ملین سے احترام کریں اور جو ہیلمٹ کا استعمال کریں، باقی جو ہے نا کوئی شرارت اور تیز رفتار سے احترام کریں. تھینک یو. ڈیرہ غازی خان سے خبر شامل کرتے ہیں. فیاض کوثر ڈسٹرکٹ بیورو چیف کی رپورٹ میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید علی کا دفتر ٹریفک کا وزٹ. اس موقع پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید علی نے دفتر لائسنس برانچ کا معائنہ کیا ہے. ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر امتیاز خان چنگوانی نے دفتر ٹریفک پولیس لائسنس برانچ اور دیگر درپیش مسائل پر مکمل بریف کیا ہے. اس موقع پر سید علی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈیرہ غازی خان نے کہا ہے کہ ہم ڈرائیونگ لائسنس برانچ دفتر ٹریفک پولیس ڈیرہ غازی خان جدید تقاضوں سے بنائیں گے اور عوام کو ہمہ قسمی سہولیات فراہم کی جائے. اس موقع پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید علی نے ٹریفک پولیس ڈیرہ غازی خان کے ہمہ قسمی مسائل حل کرنے کے لیے فنڈز کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا. مزید دفتروں کے مینٹیننس اور کنسٹرکشن فی الفور مکمل کرنے کا حکم دیا ہے. خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان سے. فیاض کوثر ڈسٹرکٹ بیورو چیف کی اس رپورٹ میں چائلڈ پروٹیکشن ایشوز کے حل کے لیے اسٹیک ہولڈرز اپنا مؤثر کردار ادا کریں، یہ ان پر فرض اولین ہے. ان خیالات کا اظہار یونیسیف کے معاونت پریت آرگنائزیشن اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ڈیرہ غازی خان کے زیر تمام ضلع ڈیرہ غازی خان کی سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کے ذمہ داران کے 2 روزہ ٹریننگ سے بطور سہولت کار خطاب کرتے ہوئے سی ای او سانج پریت آرگنائزیشن پرویز اختر نے کیا. ٹریننگ کا موضوع صنف کی بنیاد پر تشدد اور جنسی استحصال اور بدسلوکی سے تحفظ تھا. اس دوران سانج پریت آرگنائزیشن کی جانب سے چائلڈ پروٹیکشن پروجیکٹ سے بھی شرکاء کو آگاہی دی گئی اور بتایا گیا کہ ضلع ڈیرہ غازی خان سمیت پنجاب کے 7 اضلاع میں کمیونٹی کی سطح پر چائلڈ پروٹیکشن میکنزم تیار کیا جا رہا ہے تاکہ بچوں کے تحفظ سے متعلقہ مسائل کو اجاگر کیا جائے اور ان کے حل کے لیے مربوط اور منظم طریقہ کار حکمت عملی بنائی جائے. صدر ڈسٹرکٹ پریس کلب ڈیرہ غازی خان کے صدر بیورو چیف نوائے وقت ملتان نوید نقوی نے اپنے خطاب میں بتایا کہ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا معاشرے کی بہتر اصلاح میں مثبت کردار ادا کر رہا ہے، اپنے فرائض ادا کرنے کا ادارک رکھتا ہے. شامل کرتے ہیں دیپالپور سے. ملک محمد ارشد کمال اور نیوز کی رپورٹ کے مطابق اکاڑا پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف بھرپور کارروائی جاری. تھانہ حجا شاہ مقیم پولیس کے ایس ایچ او فرق شہزاد کی سربراہی میں کارروائی جاری. محمد فاروق کے ایس آئی نے بدنام زمانہ منشیات فروش محمد علی گرفتار. ملزم کے قبضہ سے 2 کلو سے زائد چرس برآمد. ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا. ڈی پی او اکاڑا طارق عزیز سندھو کی ہدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری ہیں. ملک ظہور خان تحصیل ممبر پشتخا، ان کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں بجلی اور گیس اور پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور نہ تو بلدیاتی نمائندگانوں کو 2 سال سے کوئی فنڈ ملا ہے، تو ہم کس طرح اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. آگے مزید جانتے ہیں آن نیوز کے پی کے بیورو چیف ثاقب خان کی اس رپورٹ میں. د ټولو نه مخکې خو زه د اون چینل والا زه شکریه ادا کوم چې هغې را له تر دې پورې زه ملک ظهور خبرې کوم د تحصیل ممبر یم او د مسلم لیگ نون پارټۍ سره تعلق ساتم، لہذا دوی چې دلته کې راله نو زه د دوی شکریه ادا کوم چې زمونږ مسایل مخکې ورسوي او زمونږ افسران بالا او چې څومره سیاستدانان دي، څومره ایم پی ای ایم این ای یا وزیر اعلی دي چې هغې ته مخکې تشي، ځکه چې دا زمونږ ډېر کمزوري کلي دي او ډېر بیکورډ دي، تر اوسه پورې چاته د دې څه تپوس نه دی کړی. لہذا موږ ته ټول تکلیفونه دي، که دغه په حواله شي د روډونو په حواله شي نو عموم ټولې لارې کوڅې چې دي ګډې وډې پرتې دي. او بل خبره دا ده چې زه د دې دغه کومه چې الریډي د کم بلدیاتي نمایندګان چې دي دوی کم از کم د 2 کاله زمونږ وشول، تر اوسه پورې نه فنډ شته دی، نه څه چا تپوس کړی دی، نه چا دغه کړی دی. حالان کې بلدیاتي نظام چې څومره دی نو دا پی ټي آی والا د دې دور حکومت کې راغلی دی، لہذا اوس بیا د دې حکومت رالو تر اوسه پورې چرته څه فنډ نه دی راغلی. زه د ټولو نه مخکې خو وزیر اعلی سی ایم صاحب ته چې اپیل کوم او دغه کوم چې یار کم از کم د دې چیرمنانو او د بلدیاتي نمایندګانو دپاره فنډ ریلیز کړي نو دوی به
سکارونو کی مخکې ام پی ای ایم ان ای خو هغه دغه خبره کوڅه په کوڅه نشي ګرځېدی، خو د کلي یو چیرمین چې دی هغه ته هر یو کوڅه، هر یو کور، هر یو دغه ګلی ورته معلومه وي چې یاره دوی ته دا تکلیف دی، دوی ته د اوبو تکلیف دی، دوی ته د بجلۍ تکلیف دی. د ټولو نه غټه خبره خو موږ ته نن سبا چې ده هغه د ګیس او د بجلۍ ده. بجلی خو دارنګې ده چې بس مونږ بلونه ورکو، هر سړی بل ورکوي، هغه د ګیس دی که آیا د بجلی دی، خو هغه رنګې بجلی ګیس مونږ ته نه راځي چې کوم مونږ ته ضرورت دی. فرض کا ټریپنګ شروع دی، 15 منټه بجلی راځي، 10 منټه نه وي، ګنټه په ګنټه یې را دغه کړي چې 2 ګنټې به بجلی نه وي، 1 ګنټه به ستاسو وي، هغه 1 ګنټه مونږ ته بار بار ټریپنګ. نو والله چې مونږ د دې نه تنګ یو، ډېر زیات تنګ راغلي یو. لہذا زه دې ټولو ته اپیل کوم او خاص کر زه دا دغه کوم چې فرض کا زمونږ ام پی ای صاحب چې کوم د مسلم لیگ نون کاری ظاهر چې دی نو ډېر تکړه او ډېر قابل هلک دی، الریډي د وفاق سره تعلق ساتي چې کم از کم د تم څه فنډونه منډونه ریلیز شي نو دی به هم څه دغه کي. بله خبره دا ده چې کوم زمونږ د کې پي کې ګورنمنټ دی نو د پي ټي آی ګورنمنټ دی، هلته کې چې دی وفاق کې د مسلم لیگ نون دی، نو د دې خپلو کې یو ټسل را روان دی، خو نقصان یې چاته؟ نقصان یې مونږ عوامو ته را رسي، د کې پي کې عوامو ته را رسي، لکه هلته کار نه کېږي، هغسې کار نه کېږي. نو لہذا زه دې ټولو ته اپیل کوم چې کم از کم د غریبو عوامو ته لږ تاسو متوجه شئ چې یاره دوی ته څه ناسه کارونه وکوي، څه دغه وکوي. دوی خو مونږ سره هېڅ هم نشته دی، بس چیرمین صاحب سلام علیکم، چیرمین صاحب بس دغه خبرې دي. نو لہذا زه ستاسو د ټولو شکریه ادا کوم او خاص کر د سی ایم صاحب ته دا اپیل کوم چې الریډي د دوی حکومت دی، بلدیاتي نظام هم دوی جوړ کړی دی، اوس بیا هم حکومت رالو، نو زما دته دا درخواست دی چې د چیرمینانو ته د فنډونه ریلیز کړي چې دوی مخکې کار وکړي. کوٹی لوہارا تھانہ کوٹی لوہارا سے چند قدموں کے فاصلے پر کوٹی لوہارا چوک نزد حبیب میٹرو بینک کے ساتھ نیشنل الیکٹرانک کی دکان پر سرعام عاطف مہر وغیرہ 6 کس مسلح نے راہل بٹ اور آصف نامی 2 افراد کو گولیاں مار کے مضروب کر دیا اور سرعام ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے علاقہ میں گشت پھیلاتے ہوئے رفو چکر ہو گئے. 15 پر کال کرنے کے باوجود متعلقہ پولیس موقع پر نہ پہنچ سکی. علاقہ مکینوں نے مضروب افراد کو طبی امداد کے لیے کوٹی لوہارا DHQ اسپتال پہنچا دیا ہے. بھکر سے ہمارے بیورو چیف ملک رضوان اللہ کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر دریا خان ذیشان شریف کیسرانی کا DHQ اسپتال دریا خان کو وزٹ. اسسٹنٹ کمشنر دریا خان ذیشان شریف کیسرانی کو MSDHQ اسپتال دریا خان ڈاکٹر شاہد محمود، DMS ڈاکٹر محمد وسیم اختر اور ایڈمن آفیسر برہان الرحمان نے مختلف وارڈز، ایمرجنسی، میڈیسن اور ڈسپنسری کا وزٹ کروایا. اسسٹنٹ کمشنر دریا خان ذیشان شریف کیسرانی کا DHQ اسپتال دریا خان کو وزٹ. اسسٹنٹ کمشنر دریا خان ذیشان شریف کیسرانی کو MSDHQ اسپتال دریا خان ڈاکٹر شاہد محمود، DMS ڈاکٹر محمد وسیم اختر اور ایڈمن آفیسر برہان الرحمان نے مختلف وارڈز، ایمرجنسی، میڈیسن اور ڈسپنسری کا وزٹ کروایا. دیگر میں پروکیورمنٹ آفیسر راؤ ارسلان عابد، لاجسٹک آفیسر کاشف علی اور ہیڈ نرس فرخندہ ناز بھی ہمراہ تھی. اسسٹنٹ کمشنر کے ہمراہ DDHO الیاس رضا لک تھے. اسسٹنٹ کمشنر نے مریضوں کو اسپتال کی طرف جانے والی میڈیسن اور سہولیات کے بارے پوچھا. اسسٹنٹ کمشنر ذیشان شریف کیسرانی کا کہنا تھا کہ اسپتال میں آنے والے مریضوں کو ادویات کی فراہمی سمیت دیگر علاج معالجے کی عمدہ ترین سہولیات کی دستیابی یقینی بنائے. مزید کہنا تھا کہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف اپنے فرائض منصبی احسن انداز میں سر انجام دیں. اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ اسپتال میں صفائی ستھرائی کے نظام میں مزید بہتری لانے اور عوام الناس کو حقیقی ریلیف فراہم کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑے. اسسٹنٹ کمشنر دریا خان ذیشان شریف کیسرانی مختلف وارڈز میں داخل مریضوں کے لواحقین سے بات چیت کی اور اسپتال کی طرف سے دی جانے والی سہولیات بارے دریافت کیا. اسسٹنٹ کمشنر نے بہترین انتظامات پر MSDHQ اسپتال دریا خان ڈاکٹر شاہد محمود کی کاوشوں کو سراہا. خبر شامل کرتے ہیں دیپال پور سے. ملک محمد ارشد کمال 19 کی رپورٹ کے مطابق درگاہ عالیہ اکبریہ سعیدیہ بصیر پور شریف میں شہباز طریقت شیخ الاسر قطب زمان حضرت خواجہ محمد ظہور اللہ چشتی بصیر پوری رحمۃ اللہ علیہ کا عظیم الشان 8واں سالانہ عرس مبارک مورخہ 4 ذی الحج 1445 جون 2024 کو نہایت عقیدت و احترام اور تزکہ احتشام کے ساتھ منایا جا رہا ہے، جس میں ملک بھر سے عظیم المراتب مشائخ اعظام علماء کرام ممتاز نعت خوان قوال حضرات شمولیت فرما رہے ہیں. عرس مبارک کے روحانی تقاریب کی صدارت پیر طریقت معین ملت حضرت خواجہ محمد معین الحق الچشتی الظہوری سجادہ نشین درگاہ عالیہ فرمائیں گے. یاران طریقت شرکت فرما کر ظاہری اور باطنی فیض اور برکات حاصل کریں. عرس مبارک چاند کی تاریخ کے مطابق منعقد ہوگا.
ٹھٹا سے بیورو چیف نذیر احمد قریشی کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز کراچی سے اغوا ہونے والے غلام عباس نندوانی کی بازیابی کے لیے ٹھٹا اور کراچی پولیس کا مشترکہ آپریشن سونڈا کے قریب پولیس کا سرچ آپریشن مغوی کو بازیاب کروا لیا گیا۔ کراچی سے اغوا کے بعد اغوا کاروں نے مغوی عباس کو جمپیر جھرک کے بیچ ایک پہاڑی ویرانی میں ایک بند جگہ پر چھپا رکھا تھا۔ SSP ڈاکٹر عمران نیازی پولیس کی جدید آلات اور ماہر ٹیم نے سرچ کے دوران ویرانے والی سرچ جگہ کی تلاشی کی جس سے مغوی کو برآمد کیا گیا۔ سرچ ملزمان پہلے ہی مغوی کو چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے۔ اس سے قبل 4 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ مذکورہ کیس کی مزید تفتیش کی جائے گی اور ملوث تمام ملزمان کو قانون کی گرفت میں لایا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے۔ ہماری نمائندہ غالب عباس کی رپورٹ کے مطابق نصر ریلوے اسٹیشن شیخوپورہ خاتون ٹرین سے ٹکرا گئی۔ خاتون ریلوے ٹریک کراس کرتے ہوئے نان سٹاپ ٹرین سے ٹکرائی۔ خاتون شدید زخمی۔ ریسکیو کال موصول ہوتے ہی ریسکیو ڈبل 122 کی امدادی ٹیم کا فوری رسپانس۔ ریسکیو ڈبل 122 کی امدادی ٹیموں نے شدید زخمی خاتون کو فرسٹ ایڈ فراہم کرنے کے بعد DHQ اسپتال شفٹ کر دیا۔ زخمی خاتون کی شناخت شبانہ بی بی زوجہ طفیل 45 سال ساکن پیر کوٹ شرک پور روڈ سے ہوئی۔ بکر سے ہمارے بیورو چیف ملک رضوان اللہ کی رپورٹ کے مطابق ضلع بھر کے سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بکر محمد عبداللہ لک نے ضلع بھر میں ناکہ بندی پوائنٹ کا حکم دیا اور خود ناکہ بندی پوائنٹ کو چیک کیا۔ رات کے ڈیوٹی پر مامور افسران اور ملازمان کو چیک کیا۔ حاضر الرٹ اور چوکس ہو کر ڈیوٹی سر انجام دینے کی ہدایت دی۔ جرائم پیشہ ناصری کی سرکوبی کے لیے مؤثر ناکہ بندی کی جائے۔ اسلام منشیات کی بابت سخت چیکنگ عمل میں لائی جائے۔ دوران چیکنگ شہریوں سے عزت احترام کے ساتھ پیش آیا جائے۔ پولیس کی سڑکوں پر موجودگی عوام میں احساس تحفظ پیدا کرتی ہے۔ کسی بھی شہری سے بدتمیزی کی شکایت نہ آئے۔ پولیس آپ کی جان مال کے محافظ ہیں اور تحفظ کی ضامن ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے۔ ہماری نمائندہ مدثر مظہر کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ ڈاکٹر وقار علی خان کا DPO بلال ظفر اور انچارج سیکیورٹی میاں منظور کے ہمراہ مویشی منڈیوں کا اچانک دورہ۔ ڈپٹی کمشنر وقار علی خان نے مویشی منڈیوں میں صفائی ستھرائی، واش رومز کا قیام، بجلی کا مناسب بندوبست، پینے کا صاف پانی، مویشیوں کے لیے چارے سمیت دیگر انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر وقار علی خان کا کہنا تھا کہ مویشی منڈیوں میں خریداروں اور بیپاریوں کے لیے تمام تر سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا ہے اور ہدایت کی کہ مویشی منڈیوں میں آنے والے جانوروں پر بیماریوں سے بچاؤ کے لیے سپرے لازمی کیا جائے۔ ڈپٹی کمشنر کے متعلقہ محکمہ جات کو انتظامات مزید بہتر کرنے کی ہدایت۔ اس موقع پر DPO شیخ بلال ظفر کا کہنا تھا کہ مویشی منڈیوں میں سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کو یقینی بنایا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے معاون خصوصی برائے سیاسی امور ذیشان ملک سے ملک معظم عشرت اور شیخ عباس کی ملاقات میں ملک معظم عشرت نے ذیشان ملک وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے معاون خصوصی برائے سیاسی امور کو حاکم ٹاؤن باغڑیاں کے مسائل کے بارے میں بریف کیا اور دورہ حاکم ٹاؤن باغڑیاں کی دعوت دی، جسے معاون خصوصی برائے سیاسی امور ذیشان ملک نے قبول کرتے ہوئے جلد دورہ کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ ملاقات علاقائی مسائل، ترقیاتی کاموں سمیت دیگر سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذیشان ملک صاحب کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں آروالا سے۔ آن نیوز سیٹلائٹ ٹی وی چینل کے CEO سید فریاد حسین گیلانی کی آروالا آمد۔ آن نیوز سیٹلائٹ ٹی وی چینل کے CEO سید فریاد حسین گیلانی سینئر صحافی رانا طارق محمود سندھی کی رہائش گاہ تشریف لائے اور ان سے خصوصی ملاقات کی۔ اس موقع پر آروالا سے آن نیوز کے TV کے بیورو چیف میاں ذاکر حسین موہل بھی موجود تھے۔ اس موقع پر رانا طارق محمود سندھی کی جانب سے شاندار کھانے کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ ملکہ ہانس پولیس کی بروقت ایکشن سے ملکہ ہانس بڑے خون ریزی سے بچ گیا۔ تفصیلات کے مطابق ملکہ ہانس کے نواحی گاؤں 56 SB میں ڈوگر برادری کا فصل کو پانی لگانے پر جھگڑا ہو گیا، جس پر فریقین نے مسلح ہو کر ایک دوسرے پر جان سے مار دینے کی غرض سے سیدھی فائرنگ شروع کر دی۔ وقوع کی اطلاع ملتے ہی سب انسپکٹر اصغر علی جویا نے DPO صاحب کی ہدایت پر بھاری نفری کے ہمراہ اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دوران لڑائی موقع پر چلتی گولیوں میں سے گزر کر 4 کس ملزمان کو گرفتار کیا اور بھاری اسلحہ قبضہ میں لے کر بڑا سانحہ رونما ہونے سے مقامی آبادی کو بچا لیا۔ پاکستان مسلم لیگ کاف لاہور میں چودھری شجاعت حسین کی صحت اور تندرستی کے لیے خصوصی دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ پاکستان مسلم لیگ کاف نے چودھری شجاعت حسین کی اچھی صحت اور درازی عمر کے لیے دعا کے لیے مسلم لیگ ہاؤس ڈیوس روڈ لاہور میں خصوصی دعائیات نشست کا انعقاد کیا۔ چودھری شافع حسین صوبائی وزیر صنعت کی ہدایت پر چودھری صالح حسین وفاقی وزیر صنعت و پیداوار، ندیم پہلوان چیئرمین دیسی کشتی پاکستان اور صدر جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ کاف لاہور
نے ڈاکٹر سید مہدی رضا شاہ کا پرتپاک استقبال کیا۔ سجادہ نشین حضرت قلندر لال شہباز 7 شریف سندھ مسلم لیگ ہاؤس میں دعائیہ نشست کی امامت فرمائی، جس میں پارٹی رہنماؤں، کارکنوں اور خیر خواہوں نے شرکت کی۔ پارٹی قیادت اور کارکنان چودھری شجاعت حسین کے حوالے سے شدید تشویش میں مبتلا ہے۔ چودھری شجاعت حسین کی صحت اور اس مشکل وقت میں ان کے خاندان کے ساتھ اپنی حمایت اور یکجہتی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ سجادہ نشین نے کہا کہ ہم اپنے محبوب قائد کی جلد صحت یابی اور اچھی صحت کی دعا کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ ہم دعا کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں اور چودھری شجاعت حسین اور ان کے خاندان کی حمایت کرنا چاہتے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں ابھی ہمارے پاس بہت اچھا یہ پلیٹ فارم ہے اور ہمارے اپنا کیا کہتے ہیں سارے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو میرا یہ ارادہ ہے کہ ان سے ایک اس طرح کی میٹنگ کی جائے کہ جس میں ہم پیروں کو اکٹھا کر کے ان سے لیں صلاح اور مشورے، اور وہ ہم سجیشن پیش کر دیں جوہری صاحب کو۔ جوہری صاحب بیٹھے ہیں اور وہ بہت اچھا فیصلہ اس وقت کرنے کی پوزیشن ہے، جس سے کہ بہتری ہو۔ دادا جان صاحب نے تعلیم دی ہے لوگوں کو، بالکل جی، اب مولانا روم کے نام پہ یونیورسٹیاں بنی ہوئی ہیں، ان کا جو روحی ڈرگس ہے وہ آج بھی ابھی ایک کام اچھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس صوفی یونیورسٹی سندھ میں تیار ہو رہی ہے، اس میں بھٹشا کی چیئر بن گئی ہے، سرکار دربار بھٹشا، اور سچل سرمس کی دربار کی چیئر تیار ہو رہی ہے، اور قلندر لال شہباز کی چیئر بھی بن گئی ہے۔ مطلب چیئر کا مطلب ہوتا ہے پورا سیکشن جو ان کے ڈپارٹمنٹ ہوگا وہ الگ ہوگا، جو ان کے اوپر ریسرچ کرے گا اور وہ سارے کام کرے گا۔ جتنے صوفی بزرگ ہیں، جتنے اولیاء اللہ ہیں، ان کی بکس ہیں، ان کی اسپریچول ہے، ان کی اسپریچول پوئٹری ہے، ان کی اسپریچول زندگی ہے۔ اگر انہوں نے یہ نام کیا ہوتا تو آج ان کا نام کیوں ہے؟ اسی وجہ سے ہے نا کہ انہوں نے بہت کچھ کیا ہوا ہے، تو جو بہت کچھ کیا ہوا ہے اس کو ہم نے ہائی لائٹ کر کے اپنی یوتھ تک پہنچانا ہے، اور ہم نے اپنے نصاب میں یہ چیزیں اس طریقے سے داخل کرنی ہے کہ ہماری یوتھ سیکھے اور ہمیں ٹالرنس اور اچھائی کی تعلیم اس میں سے ملے۔ آپ کا بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ اگر ہم لوگ عیسائیت کو دیکھیں نا تو وہ خاص طور پہ جب ان کا پوپ آتا ہے نا تو ان کے پوپ کی ساری زندگی جو ہے نا وہ اسٹڈی میں گزرنی ہے اور اس میں صرف پڑھنا اور لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے لیے مسئلہ یہ بنا کہ 1962 میں پاکستان بن چکا تھا، 1962 میں کسی نے گائیڈ کیا ایک عامر کو کہ جی درگاہوں کو سرکاری تحویل میں لیا جائے۔ جب سے وہ 1962 سے 64 کے درمیان ساری درگاہیں سرکاری تحویل میں لے کے اوقاف کے سپرد کر دی گئی، اس کے بعد ہوا کیا، ایک 14 گریڈ کا بھائی ہمارا مینیجر وہاں تعینات کر دیا گیا، جس کو کہ روحانیت کے سر پیر کا پتہ نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ٹرینڈ ابھی تک چلتی آ رہی ہے، جس میں کہ ڈیوائڈ اینڈ رول والی پالیسی اپنائی گئی کہ جی سجادہ نشینوں کو دور رکھو۔ وہ جو کہ کئی سجادہ نشین ایسے ہیں جو کہ ان صاحب مزار کے بلڈ لائن میں سے بھی، ٹھیک ہے جی۔ اب جو ان کو روحانیت کی تعلیم صدیوں سے اور فیملی ملی ہے وہ ان کی رہ گئی۔ اب وہ 14 گریڈ کا ایک مینیجر جو چیز کہتا ہے وہ چیز ہوتی ہے۔ تو میری اس میں درخواست یہ ہوگی کہ ہم میڈیا میں یہ چیز اٹھائیں کہ بھائی آپ اپنی کیش باکس اپنی پیٹی اپنے پاس رکھو، اس میں ایسے ہمیں نہیں چاہیے، لیکن بھائی جو روحانی رسومات ہیں، جو روحانی چیزیں ہیں، ان کو تو ہمارے حوالے کرو، وہ تو تمہارے بس سے اوپر کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم ان کو سجادہ نشین کو ختم کر دیں گے، کب کہا تھا؟ 1962 میں۔ آج کتنے سال گزر گئے ہیں؟ میں ایک سجادہ نشین اتنی بڑی درگاہ کا آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور دوسری درگاہوں کے سجادہ نشین بھی سارے بیٹھے ہیں اور موجود ہیں، اور لوگ ہمارے ہاتھ چومتے ہیں، مینیجر اوقاف کا ہاتھ کوئی نہیں چومتا، وہ ہمارے ہاتھ جو ہے عقیدت میں چومتے ہیں، ان صاحب کا نہیں چومتا، اس کا وہ کام ہی نہیں، وہ اپنے کیش باکس سنبھالے، اوقاف اپنا کیش باکس سنبھالے۔ خان بیلا سے رانا زاہد اقبال کی رپورٹ کے مطابق خان بیلا شہر میں تاجر برادری کی جانب سے سیکیورٹی نہ ہونے کی وجہ سے جرائم پیشہ افراد کا آسان ہدف بن گیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار ایس ایچ او تھانہ شیطانی شریف کیسر عباس انچارج چوکی
खानबेला मोहम्मद यूनस अब्बासी एसआई ने खानबेला के ताजरान मोहम्मद राशिद पनवार, राना फयाज गुलजार, डॉक्टर मोहम्मद इशफाक राव, राना मोहम्मद कासिम, गुलाम महिउद्दीन फौजी, राना तसव्वुर हुसैन, राना जाहिद इकबाल, सैयद मुस्तफ़ा इकबाल, गुलाम कासिम जरगर, अब्दुल मजीद सयाल, अरशाद हुसैन जरगर, मुमताज़ जरगर, अब्दुल सत्तार सोमरू दीगर से खिताब करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि इस वक्त शहर में चौकीदार सिक्योरिटी गार्ड्स की तादाद ना होने के बराबर है। खानबेला से राना जाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक खानबेला शहर में ताजिर बरादरी की जानिब से सिक्योरिटी ना होने की वजह से जॉइंट पेश अफराद का आसान हदफ बन गया है। इन ख्यालात का इजहार SHO थाना शुदानी शरीफ कैसर अब्बास और इंचार्ज चौकी खानबेला मोहम्मद यूनस अब्बासी SI ने खानबेला के ताजरान मोहम्मद राशिद पनवार, राना फयाज गुलजार, डॉक्टर मोहम्मद इशफाक राव, राना मोहम्मद कासिम, गुलाम महिउद्दीन फौजी, राना तसव्वुर हुसैन, राना जाहिद इकबाल, सैयद मुस्तफ़ा इकबाल, गुलाम कासिम जरगर, अब्दुल मजीद सयाल, अरशाद हुसैन जरगर, मुमताज़ जरगर, अब्दुल सत्तार सोमरू दीगर से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा है कि इस वक्त शहर में चौकीदार सिक्योरिटी गार्ड्स की तादाद ना होने के बराबर है। CCTV कैमरे भी नहीं। दुकानदार, चौकीदार और गार्ड्स रखे इस्लाह के आर्जी परमट थाना चौकी से हासिल करें। 50,000 से जायद आबादी पर मुश्तमिल खानबेला शहर में CCTV कैमरे नजर नहीं आते, जिससे जराइम पेशा अफराद को वारदात में आसानी होती है। इसलिए पुलिस की जानिब से 14 रोज नोटिस जारी किया जा रहा है। अगर सिक्योरिटी SOPs पर अमल ना हुआ तो शॉप एंड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे। इलाके में अमन कायम रखना अवलीन तरजीह है, जिसकी खातिर पुलिस अपनी जान पर खेलने से दरीग नहीं करती। इस सीट पर बैठे हर शख्स का फर्ज है कि वो आपको प्रोटेक्ट करे। आए मिलकर नए दौर का आगाज करें। इजलास में तय हुआ कि शहर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट कायम किया जाए और सिक्योरिटी एजेंसी के तरबियत याफ्ता मसल्ह गार्ड्स तैनात किए जाएं, जिसकी खातिर शहर के ताजिर बरादरी तावन करेंगे। इस मौके पर मुहर्रर नवीद खान मिरानी, मोहम्मद जाहिद चांडिया HC दीगर मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। ब्यूरो चीफ सैयद A अली कुरैशी से शहर इक़्तिदार में गैर नमूना नंबर प्लेट्स और गाड़ियों के काले शीशे इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। DC इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत महकमा एक्साइज के हवाले से अहम इजलास में जाली और गैर नमूना नंबर प्लेट्स इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का फैसला। गैर नमूना और जाली नंबर प्लेट्स इस्तेमाल करने पर जुर्माना भी बढ़ाने का फैसला। काले शीशों के इस्तेमाल पर भी सख्त कार्रवाई करने की हिदायत। प्राइवेट गाड़ियों में फ्लैश लाइट्स लगाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का फैसला। गैर नमूना नंबर प्लेट्स और काले शीशों के इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई की जाए। DC इस्लामाबाद इजलास में डायरेक्टर एक्साइज, डायरेक्टर लॉ, डायरेक्टर एडमिन और जिले इंतजामिया के अफसरान की शिरकत। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।